السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ تو اس کے جواب میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کر کے دکھائیں یا ان کے ہاتھوں سے ایسی باتوں کا صدور ہوا جو نبی کے علاوہ، پیغمبر کے علاوہ کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے معجزات انہوں نے دکھائے کہ کوئی نبی ہوگا تبھی ان معجزات کو دکھا سکتا ہے، ورنہ کوئی دکھا نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اب چونکہ ہم لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو اب اللہ کے نبی جو بات کہہ دے وہ بات سچی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ اتار دیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا؟ وہی ہے، دیکھتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جو صاد ہے نا، صاد یہ شارٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسے ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا، جیسے ضرورت پیش آتی گئی اسی طرح سے اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں، یعنی پورا قرآن مجید کا جو نزول ہوا ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا، اور تھوڑے تھوڑے نازل ہوتے ہوتے 23 سال لگ گیا۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم سوالات ہیں، اور جواب بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے سن کر، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو سن کر یاد کر لیتے تھے، اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی کو دنیا میں کوئی تعلیم نہیں دیتا، دنیا میں نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی جو تعلیم ملتی ہے وہ عرش عظیم سے ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، کیوں؟ اگر نبی جو ہے پڑھے لکھے ہوں اور اس صورت میں اس طرح کے کرامات دکھائے، اس طرح کی باتیں بتائیں، تو لوگ جو ہے شک کریں گے اور یوں کہیں گے یہ نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو امی رکھتا ہے، بالکل پڑھائی لکھائی سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے انسان سے کہ جس نے کبھی نہ مدرسہ گیا ہو، اور نہ ہی کبھی کہیں اسکول گیا ہو، اور نہ ہی کبھی کالج گئے ہوں، اور پھر ایسے انسان سے ایسے باتوں کا صدور ہوتا ہے، ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا نبی کی جو تعلیم ملتی ہے عرش عظیم سے ملتی ہے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے، یعنی امی مانا ان پڑھ۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا، یعنی جتنی مخلوق ہے تمام سے زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا۔ میں نے بتایا کیونکہ نبی کا جو استاذ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے؟ جبریل علیہ السلام جو وحی کو لے کر آتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، وہ کون تھے؟ جواب: فرشتے ہیں،
कौन है? जवाब फरिश्ते हैं। खुदा ताला के हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे, यानी जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं तमाम के पास अल्लाह तबारक व ताला का जो हुक्म है वो कौन लाते थे? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाते थे। सवाल, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं? जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, ये सब खुदा ताला की बंदगी है। सवाल, नमाज किसे कहते हैं? जवाब, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीक़ा है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में और हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। यानी एक पूरा तरीक़ा बता दिया है नमाज का, और उस नमाज को पढ़ करके अल्लाह तबारक व ताला का हम सब क्या करते हैं? मुसलमान बंदगी करते हैं। सवाल, बंदगी का वो तरीक़ा जिसे नमाज कहते हैं क्या है? जवाब, घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, खुदा ताला की तारीफ़ें बयान करते हैं, उसकी बुज़ुर्गी और ताज़ीम करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और ज़मीन पर सर रख कर उसकी बड़ाई और अपनी आजिज़ी और ज़िल्लत ज़ाहिर करते हैं। चलिए आज हम लोग यहीं बस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।